اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف سورۃ الانعام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، البتہ اس میں 8 آیات 163 سے 171 تک مدنی ہیں، اور اس کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام آراف اور اصحاب آراف کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانعام میں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ یہ واضح ہوا کہ کس طرح قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور دعوت کس بنیاد پر؟ ملت ابراہیم کی بنیاد پر، جس کی تلقین انہوں نے اپنی اولاد کو کی اور ان کی اولاد نے اپنی اولاد کو۔ تو قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین تو دراصل وہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کیا اور جس کی اپنی اولاد کو تلقین کی، نہ کہ وہ مجموعہ اوہام اور بدعات جو تم اپنے لیے بیٹھے ہو۔ یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ دین وہ نہیں جو تم نے خود گھڑ لیا یا خود اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اور انعام کے بعد آراف، جیسے کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ ایک طرح سے پیر ہے، صورتوں کے اندر بھی پیر پائے جاتے ہیں، اور اگر آیات کو آپ غور سے دیکھیں گے قرآن پاک کی، تو آپ کسی نہ کسی طرح ہر آیت کا دوسرا پیر قرآن پاک میں پائیں گے۔ یعنی کوئی بھی مضمون صرف ایک دفعہ نہیں بیان ہوا، بلکہ ہر مضمون کا ملتا جلتا معنی یا مفہوم کسی دوسری آیت میں بھی ضرور آیا ہے۔ اور شاید اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بات بہتر طور پر سمجھائی جا سکے، اور ویسے بھی واحد اور احد تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی ذات ہے۔ تو آیات میں بھی اور صورتوں میں بھی عموماً ہم یہ چیز پاتے ہیں۔ سورۃ انعام میں دعوت ہے دین کی، اور الاعراف میں اب ایک طرح سے تنبیہ ہے، دھمکی کا ایک انداز ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر دیکھ لو کہ تم بھی پچھلی قوموں کی طرح خدا کے عذاب کی زد میں ہو۔ اور تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی گئی ہے، جو آگے آپ کئی رکوعات میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک قوم اٹھی اور تباہ ہوئی، اٹھی اور تباہ ہوئی۔ اور پھر قریش کو سمجھایا گیا کہ اگر تم نے بھی اپنے رسول کی بات نہ مانی تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اور یہاں کتاب سے مراد سورت ہے۔ کتاب کا لفظ عربی میں بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور چیپٹر کے لیے بھی یا سورت کے لیے بھی۔ مختلف صورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے اس انداز کو کہ کتابن کہہ کے یا کتاب کہہ کے تعارف کرایا گیا ہے۔ کتاب انزل الیک، ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی یہ سورت آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں اس سے یا اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو۔ حرج کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، درختوں کی ایسی گھنی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہو یا راستہ مشکل ہو، تنگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ یعنی حرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ تو دل میں حرج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان مختلف طرح کی مخالفتوں کی وجہ سے ایسا دل تنگ ہو کہ اس کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا مشکل ہو جائے یا اپنا کام کرنا مشکل ہو جائے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ لتنذر بہ، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے خبردار کرو۔ کس کو؟ اہل مکہ کو، اور پھر بعد میں سب کو۔
وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی بھی ہو. یعنی اس صورت کے دو فائدے، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا اور ماننے والوں کے لیے کچھ باتوں میں دوبارہ یاد دہانی. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ لوگوں کو سناتے، تو لوگوں کا ایک ری ایکشن سامنے آتا تھا. ذرا امیجن کریں اپنے آپ کو مکہ میں کہ آپ کو ایک صورت ملی ہے اللہ کی طرف سے اور آپ اب سنانے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کا ری ایکشن فیوریبل نہیں ہوگا، بہت ہی مخالفانہ، جارحانہ. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دل کتنا خوش ہوگا یا کتنا گھٹا ہوا ہوگا؟ چلیے مکہ تو چھوڑیے، آپ اس کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر ہی کا اعلیٰ مقام تھا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ جب آپ کو کسی کے سامنے کوئی حق بات رکھنا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو یہ سننے والے نہیں، یہ ماننے والے نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اپنے ہی قدم اکھڑنے لگے، جیسے آپ ہی جھوٹے ہوں. تو ہوتا یہ تھا کہ جب آپ سناتے تو کچھ لوگ تو صاف انکار کرتے تھے، یہ سب باتیں جو تم ہم کو سنا رہے ہم نہیں مانتے ان کو. کچھ مذاق اڑانے لگتے، ہنسنے لگتے. امیجن کرتے جائیں، کوئی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیتا، کوئی حجت بازی کرتا، اور کوئی کہتا نہیں نہیں جب تک تم کو معجزہ نہیں لاؤ گے ہم یہ باتیں نہیں مانتے. حوصلہ شکن اور شدید قسم کا ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اہل مکہ کا. یعنی ان لوگوں کو اللہ کی بات سنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کہیں سے کوئی سننے کو ماننے کو تیار نہ تھا. اور اہل ایمان تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے کہ جو ماننے والے ہوں. مثلا آپ ذرا سوچئے، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، مثلا میں ہی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، میں اگر کوئی بات کر رہی ہوں اور آپ سارے کہیں نہیں نہیں نہیں، صرف سر ہی ہلا دیں، اور ایک اکا دکا ادھر ادھر سے کوئی کہے ہاں، تو میجورٹی جب نہ میں سر ہلائے تو بولنے والا بول بھی نہیں پاتا، آگے ہی نہیں چل پاتا. اس سے آپ اندازہ لگیں کہ کس قدر مشکل کام تھا آپ کے لیے. یوں لگتا ہے جیسے سنگلاخ چٹانیں ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کے راستہ بنایا جا رہا ہے آگے بڑھنے کا، اور دور دور تک کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ یہ پیغام دنیا میں عام بھی ہوگا یا پھیلے گا بھی، کیونکہ پہلے لینے والے ہی لے نہیں رہے. تو جب لوگوں کی طرف سے اس طرح کا حوصلہ شکن جواب ہوتا تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آتی، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سورت اتارنے کے ساتھ ہی، کیونکہ اس میں بہت سخت آیات آگے آئیں گی، ساتھ ہی تسلی دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ مت گھبرائیں، آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اس سے کچھ کو تو خبردار کرنا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں یاد دہانی کی بات بھی ہے. جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر جھٹلانے والوں کا ریشو بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہو تو ان ماننے والوں کا کیا قصور جو بے شک تعداد میں کم ہے کہ انہیں ایک خیر سے محروم کر دیا جائے. مثلا اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں مان رہا، لیکن اسی محفل میں کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے، تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس ایک کی بھلائی کے لیے یہ بات ضرور پہنچا دینی ہے، بے شک سارے انکار کر جائیں. اس ایک کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کی وجہ سے اس کو بھی خیر نہ پہنچے؟ تو وذکریٰ للمؤمنین بہت ضروری ہے. اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اولیاء کی پیروی نہ کرو، دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. یہاں ایک بڑا واضح اصول دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس چیز کا اتباع جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، چاہے قرآن کی شکل میں، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور ساتھ ہی فرمایا
ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، من دونہ اولیاء، اگر اولیاء کو یہاں آپ لیڈرز یا قائدین یا سرپرست کے معنی میں لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ ہمارے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، کسی بھی معاملے میں ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، کس کو امام ماننا ہے، کس کی پیروی کرنا ہے، کس کے پیچھے جانا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دوسرے قائدین کی نہیں. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اندر معاشی نظام کو نہ سمجھ کر یا نہ دیکھ کر کارل مارکس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور سیاسی نظام کو نہ سمجھتے ہوئے اور نظاموں کی طرف نظر اٹھانے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے مسائل کا حل ہو، حالانکہ ہم کئی سسٹم ایک کے بعد ایک ٹرائی کر رہے ہیں، فائدہ کہیں سے بھی مریض کو نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کی دین ہو یا دنیا ہو، اس میں اسے اپنا قائد اور اپنا رہنما اللہ اور اس کے رسول ہی کو بنانا ہے. یہی اس کی نجات ہے، یہی اس کی فلاح ہے، یہی اس کی اصلاح ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، کتنی تھوڑی تم کو نصیحت ہوتی، کتنی تھوڑی بات سمجھتے ہو. اچھا، ہمارے ہاں معیار کیا ہوتا ہے؟ کس کی بات مانو؟ اکثریت کی، میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کے خلاف کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی بات ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو اپنی خواہشات پہ ڈال لیں گے تم کو. تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس ڈگری کیا ہے اور کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو اس کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی جائے. ہمارے لیے کرائیٹیریا یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پیروی کے لیے یہ نہ دیکھو کہ میجورٹی کیا کہتی اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اور سردار کیا کہتے ہیں، کیا دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اتارا ہے. لیکن یہ بات کم لوگوں کو سمجھ میں آتی. قلیلا ما تذکرون، کیونکہ شیطان ان کے دل میں یہ ڈالتا ہے نا، نہیں وہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں اور اب تو اتنے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے فلاسفرز آ چکے ہیں دنیا میں اور ان کی بڑی بڑی ریسرچز ہیں، تو ان کو چھوڑ کر تم 1400 سال پرانی باتوں کو لوگے. یہ دل میں ڈالتا ہے نا، ہمیں مروب کرتا ہے غیروں سے اور قدر نہیں کرنے دیتا علم وحی کی. اور یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہو جاتی ہے نا کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کے حکم کو ترجیح دے، ان کے فلسفوں اور نظریات کو سپیریئر مانے. اچھا، یہ جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل اور یقین بنانا ہے کہ وہی سب سے سچا ہے، اسی کی بات میں فائدہ ہے، یہ ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً ضرور پرکھا کریں. مثلا آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی، اس وقت آپ پرکھا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے. کبھی آپ اس دعا پہ غور کریں. آج صبح ہی میں غور کر رہی تھی. وہ دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، اور یہ دعا، اس کا کیا مطلب؟ ہاں، مکمل اعتماد اور یقین کہ جب تک تیرا اذن نہ ہو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور تو مشکل آسان نہ کرے تو کوئی آسان نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم دائیں بائیں سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. فلاں کام آئے گا، فلاں مدد کرے گا، فلاں ساتھ دے گا. چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آتی یا بڑی تکلیف آتی، پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ سچ بولی، جھوٹ نہیں چاہیے. انسانوں کی طرف نظریں جاتی ہیں نا، کبھی ماں باپ کا، کبھی شوہر کا، کبھی دوستوں کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل آپ نے پڑھا ہوگا. چراغ بجھ گیا تو آپ نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کوئی شخص جو پاس تھا وہ حیران ہوا کہ اس پر بھی انا للہ، لائٹ چلی گئی ہے تو اللہ ہی کی یاد. اب تو خودکار بیٹریز ہیں جو ایک بجھتی ہے تو دوسری خود ہی آن ہو جاتی ہے. اللہ کی یاد بیچ میں کہاں سے آئے؟
کہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ایجادات ہو گئی، اتنی سہولتیں ہو گئی کہ کوئی مشکل ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، مجھ پہ کتنا بھروسہ ہے اور لوگوں کے اوپر کتنا سہارا ہے. مشرکین مکہ کا جب جہاز ڈولنے لگتا تو پہلے معبودوں کو پکارا کرتے تھے، پھر دیکھتے نہیں نجات ہو رہی تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے. ہمارا حال بھی اس سے کچھ کم نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ان کی پیروی نہیں. قلیلا ما تذکرون، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیسی کیسی بستیاں، کیسے کیسے زور آور لوگ، سب ملیا میٹ کر دیے گئے. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت. أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے. یعنی ان کی بے خبری میں، غفلت میں، آرام کے وقت میں. اب دیکھیں کہ جب آپ کام کر رہے ہو تو اتنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے نبٹنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ کے آرام میں خلل اندازی کرتا ہے تو آپ کی برہمی زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے نا. تو یہاں پر صرف عذاب نہیں آیا، ان کے آرام کے وقت میں عذاب آیا تاکہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے. فما کان دعواہم، پھر وہ سوتے نہ رہے، اٹھ بیٹھے اور پکارنے لگے. کیا پکار رہے تھے؟ اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم خود ہی قصوروار تھے. یعنی جب عذاب دیکھا تو مان گئے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم مان جائیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ، تو البتہ ہم ضرور سوال کریں گے. کن سے؟ الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجے گئے. کون؟ رسول. یعنی قوموں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ ایک اور آیت میں آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ ان کو پکارے گا. فَيَقُولُ، پھر وہ پوچھے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. جیسے ایک اور آیت میں فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا. یعنی قیامت کے دن ہوگا کیا؟ رسول اپنی اپنی قوموں کے ساتھ آئیں گے. لوگوں سے پوچھا جائے گا، قوموں سے پوچھا جائے گا کہ رسولوں کی پکار پہ لبیک کہا یا نہیں، اور پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی دنیا میں جو قوموں پہ عذاب آتا ہے وہ ان کے جرائم کی پوری سزا نہیں، وہ تو اس لیے ان کو مٹا دیا جاتا ہے کہ اور کوئی مزید گنجائش نہیں تم لوگوں کے زندہ رہنے کی. نو مور لائف، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ اور سروائیو کرو، دنیا میں رہو. نو مور چانس، صرف ان کا چانس ختم کرنے کے لیے. جبکہ سزا تو آخرت میں ہوگی، سوال تو وہاں ہوگا، پوچھ تو وہاں ہوگی. پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا. پیغمبروں سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے کیا پیغام پہنچایا کہ نہیں. لوگوں سے پوچھا جائے گا پیغام آیا کہ نہیں، کہیں گے آیا. پھر پوچھا جائے گا کیا جواب دیا تم نے، مانا کہ نہیں. اسی طرح قوموں کے علاوہ انڈیویجولی بھی سب سے پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے سوال ہوگا. مرد اپنے بچوں اور گھر کے بارے میں
حتیٰ کہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر میں کیا ہوتا رہا، حدود اللہ پامال ہوئی یا اللہ کے احکام مانے گئے۔ ہماری ذمہ داری صرف کھانا بنانا نہیں، یہ صرف صفائی دھلائی کا انتظام نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کا کیا انتظام کیا، ان کو اللہ کے راستے پر کتنا ڈالا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے بھی کوئی خدا کا حق پہچانا کہ نہیں، کہیں وہ تم کو ہی تو نہیں صرف خدا سمجھتے رہے، کیونکہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کام کرتے رہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں تو ہماری بلا سے وہ خود ہی جواب دیں گے، ہمارا کیا، ہمارا تو کام وقت پہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سے اپنی دنیا کے کام نکلوانے کے بعد ان کا بھلا بھی سوچیں کہ وہ بھی اپنے فرائض ادا کریں۔ اسی لیے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو تعلیم و تربیت دینے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کسی ٹیچر کا بندوبست کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں تو کتاب کا یا کیسٹ کا یا کسی بھی چیز کا، اور وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں کہ کم از کم فرائض کی حد تک انہوں نے فرض پورے کیے، کسی حرام میں مبتلا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تجسس کا یا چھپ چھپ کے ان کے اعمال کا جائزہ لینے کا تو حق نہیں، لیکن ظاہر میں جو فرائض ہیں ان کے بارے میں تو ضرور پوچھنا چاہیے۔ بسا اوقات جہالت کی وجہ سے اس طبقے میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے کیا تعلق ہے، بس صرف اپنے آرام کی حد تک۔ ان کی آخرت کا کیا بن رہا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ حالانکہ اگر دن کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کو پاس بٹھا کر صرف چند باتیں ان سے کر لی جائیں، تبلیغ کا پہلا میدان وہ ہو سکتے ہیں کہ جو بیچارے سب سن لیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہیں سے پریکٹس کر لیں۔ اسی طرح امام وقت سے پوچھا جائے گا، یعنی حکومت کے افراد سے پوچھا جائے گا ان کی رعیت کے بارے میں کہ عوام کن گمراہیوں کا شکار تھی۔ ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے عہدے قبول کرنے کا، مثلاً اگر کوئی وزیر بن جائے یا کسی بڑے عہدے پہ چلا جائے تو کتنی مبارکیں دیتے ہیں نا لوگ، سارے خاندان کا خوشی سے حال برا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جیلسی بھی ہو، لیکن عموماً یہ ہے کہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارا وہاں پہنچ گیا تو ہمارے سب کام آسان، سب سفارشیں ہو جائیں گی۔ وہ بیچارہ ان کی دنیا بناتا رہتا ہے اور اس کے عوض اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے فرائض میں صرف سفارشیں کرنا کرانا نہیں یا صرف دنیا کے کام بنانا نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں عہدہ جو ہے وہ ایک بڑی امانت ہے، بڑا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا تھا جب ان پہ خلافت کی ذمہ داری آئی تھی، ان کی کمریں کیوں جھک جاتی تھی، ان کے بال کیوں دنوں میں سفید ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان سب کی ذمہ داری آ پڑی ہم پہ۔ یہ غلط کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا امام وقت سے، حاکم وقت سے کہ بتاؤ تمہاری رعایا کیا کر رہی تھی، کیا ٹرینڈز تھے، کیا باتیں ہوتی تھی ان کے اندر۔ آج ہمارے کتنے مسلمان حاکموں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں صرف بجلی اور پانی فراہم کرنا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی کہ عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی دینی، اخلاقی، ایمانی حالت کے بھی ذمہ دار ہیں، ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور جب سے مسلمان حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑی، مسلمان امت زوال کا شکار ہو گئی، ان میں باہم اختلافات، جھگڑے، فساد، خرابیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ بسا اوقات قانون سے وہ اصلاح ہو جاتی ہے کہ جو صرف تعلیم سے نہیں ہوا کرتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ بسا اوقات سلطان سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا۔
غلام سے پوچھا جائے گا کہ آقا کے مال میں کیا کیا، یعنی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا سب سے سوال کیا جائے گا. یعنی پیغمبروں سے جہاں امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہاں چھوٹے لیول پر بھی ہر شخص کو ذمہ دار قرار دے کر ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ان کو ساری رودات سنا دیں گے. نقصن قصہ بیان کرنا، رودات سنانا. وما كنا غائبین، اور ہم کچھ غائب تو نہ تھے، یعنی ان گواہیوں کے بعد ہم خود بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا، اس لیے کوئی جھوٹ تو بول ہی نہ سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، صرف ظاہر کا نہیں، آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھید جانتا ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان لوگوں کو خود سے خود سزا دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہیاں قائم کی، لوگوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی موقع دے گا، اور پیغام پہنچانے والوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی، اور پھر اپنی شہادت بھی سامنے لائے گا کہ میں نے تم میں کیا دیکھا. پھر جا کر سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا، کسی پہ ظلم نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی چیز کا فیصلہ دینے کے لیے گواہی کا نظام ہے، اس کے بغیر کسی کو سزا یا جزا نہیں دی جا سکتی. مثلا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی، لوگوں کی اس کے ہاں آمد و رفت رہتی، اس کی فحاشی کھل کے سامنے آ چکی تھی اور زبان زد عام تھی. سب لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت خراب عورت ہے اور شاید چاہتے تھے کہ اس پہ حد جاری ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر شہادتوں کا نظام اور نصاب نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا. یعنی اللہ نے جو گواہی کا نظام رکھا ہے اس کے بغیر میں فیصلہ نہیں کروں گا، کہ جب تک کوئی آنکھوں دیکھے 4 گواہ نہ آئے اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اخباروں میں کتنے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں، فلاں شخص اتنا لوٹ گیا، فلاں نے یہ کر لیا، بڑی بڑی غبن کی اور چوریوں کے قصے آتے ہیں. لیکن کبھی ان اخباری رپورٹوں پر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوا، یا ان اخباری رپورٹس پر کبھی کسی کو سزا دی گئی؟ مثلا ہمارے گزشتہ حکمرانوں کے بارے میں کیسے کیسے کہانیاں اور رپورٹس اور رودادیں اور قصے اور تبصرے اور معلوم نہیں کیا کیا، پبلک بھی ہر جگہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے. ایسی لایانی گفتگو اور باتوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی خاص شخص سے سیاسی کوئی عداوت ہے یا اختلاف ہے تو اس کی بنا پر ہم جہاں بیٹھے اس کی کہانی کھول بیٹھے. ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا کسی کو، اس لیے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے منہ سے بولیں کہ کون کتنا چرا گیا یا کیا کر گیا. لیکن افسوس کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسا اخلاق ہو گیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی بات میں ہم کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم لوگوں کی برائیاں بیٹھ کے محفلوں میں نہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام کیا ہے کہ کسی کو بھی جزا اور سزا کب دی جائے گی؟ جب وہ ایک سسٹم کے تحت جرم پروو ہوگا. لیکن ہم لوگ دوسروں کے بارے میں محض گمان، محض خیال، محض قیاس آرائیوں کی بنیاد پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں. یہ صورتحال کچھ پسندیدہ نہیں ہوا کرتی. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں چونکہ سنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس نہ ایسی باتوں کا وقت ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے ان میں کوئی دلچسپی ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اگرچہ پوری طاقت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گواہیاں لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.